پریس کلب کے بھی جتنے کابینہ رہے انہوں نے بھی محنت کی، جب سے ہماری ذمہ داری رہی ہم نے بھی تھوڑی بہت بات کرنے کی کوشش کی، کہ کابینہ کو کہ تمام ممبران کو بات پیش کرتا ہوں۔ دوسرا انشاءاللہ جو ہماری ذمہ داری ہے کہ ضلع انتظامیہ کے ذریعے باقی جو پروسیس ہے انشاءاللہ وہ بھی جتنا میری ذمہ داری بنتی ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ۔ آج کا جو پریس بریفنگ کا مقصد یہ ہے کہ جو پانی کا بحران ہے اس پہ میں آپ کو آگاہ کروں، آج جو صورتحال اس پہ بات کروں، اور آئندہ جو ہم اس پہ کیا کر رہے ہیں اس کا مستقل حل ہے اس پہ بھی آپ کو بریف کروں۔ گوادر میں جو ہمارا سورس ہے ضلع گوادر کو پانی کا اور صرف ڈیم پر تھے۔ ایک آنکاڑا ڈیم تھا جو ہمارے گوادر ہمارے تحصیل جیونی کا تمام ایریا اس کے ساتھ منسلک تھے۔ جب آنکاڑا ڈیم کی بارش نہ ہونے کی وجہ سے اس کی کیپیسٹی انتہائی کم ہوا، یا اس کی جو طبی عمر ہے آنکاڑا ڈیم کی گزر چکی ہے، تو اس دوران سوٹ ڈیم کو منسلک کیا گیا۔ سوٹ ڈیم پانی موجود تھا، اس کو گوادر میں منسلک کیا گیا، اور آنکاڑا ڈیم کے ذریعے پورے تحصیل جیونی پشکان سے لے کر پورا تحصیل جیونی کے ایریاز کو ہم آنکاڑا ڈیم سے پانی دے رہے تھے، اور گوادر تک جتنے ایریا بنتے ہیں گوادر شہر اور درمیان میں سوڑ سے لے کر درمیان جتنے علاقے تھے ہم سوڑ ڈیم سے پانی فراہم کر رہے تھے۔ لیکن 1.5-2 سال سے بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے 4 ڈیم خشک ہو گئے۔ آنکاڑا ڈیم خشک ہو گیا جس کی وجہ سے پورا پشکان سے لے کر جو مغربی سائڈ ہے پورا متاثر ہو گئے۔ اسی طرح سوڑ ڈیم خشک ہو گیا، سوڑ سے لے کر گوادر تک کے جتنے ایریا ہے جس سے پانی فراہم کیا جا رہا تھا۔ اس دوران گزشتہ 3 سال پہلے شادی کوٹ ڈیم کو بھی منسلک کیا گیا تھا، لیکن ان کی پائپ لائن اور 30 سال کی طویل عرصے کی وجہ سے پائپ لائن کی بھی خرابیاں تھیں، لیکن اس دوران کوشش کی گئی کہ اس کو شادی کور کو پھر ہم چوڑ اسٹیشن تک منسلک کریں تاکہ وہ پانی کی کمی کو پورا کر سکے۔ ہمارا تمام دار و مدار انہی ڈیمز پر تھا، حالانکہ یہ ڈیمز اتنے ایگریکلچر کے لیے ہونے چاہیے تھے، ہمارے زمینیں آباد ہونی چاہیے تھی، لیکن سے ہم پانی پی رہے تھے۔ ابھی جو تازہ صورتحال ہے کہ ہماری جو گوادر ہے اس میں اس دوران جو ڈیم بن رہے تھے اس دوران ڈیسیلیشن پلانٹ بھی بنے۔ جیونی میں 2 لاکھ پر ڈے تیار کرنے والا بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے وہ بنایا گیا۔ کارواٹ میں 20 لاکھ پر ڈے گیلن پانی تیار کرنے کے لیے کارواٹ میں اس پر اربوں روپے خرچ ہو گئے۔ پسینی میں 2 لاکھ پر ڈے پانی ڈسٹریشن پلانٹ کے ذریعے تیار کرنے کے لیے پلانٹ تیار کیا گیا۔ اسی طرح گوادر میں بھی یہ جی پی اے کا بعد میں بنا، اس طرح چھوٹے موٹے 1 لاکھ کے سنگر میں جی پی اے میں اس طرح کے اور بھی پلانٹ تھے، لیکن ضلع گوادر میں جب یہ بحران آیا تو کوئی ایک پلانٹ بھی چل نہیں رہا تھا، ایک پلانٹ بھی فعال پوزیشن میں نہیں تھا۔ ہمارا سورس صرف اس وقت ایک باقی تھا، وہ شادی کوٹ ڈیم۔ شادی کوٹ ڈیم کے ذریعے سے پھر ہم یہاں پانی چوڑ اسٹیشن سے سیدھا جا کر کے گوادر کو پانی ہم فراہم کرنے کی پوزیشن میں آئے، اس کے علاوہ کوئی سورس نہیں تھا۔ تو ہم نے کوشش کی، صوبائی حکومت سے بات کی مسلسل۔ تو 6 مہینے پہلے آپ کو دیکھے میں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ایک وفد بھی میں نے لایا گوادر میں، کارواٹ پلانٹ بھی لے گیا، ان کو آنکھوں دکھایا کہ کارواٹ پلانٹ کی کیا حالت کی گئی ہے وہاں پہ۔ گوادر شہر میں بھی میں نے یہاں ان کا دورہ کرایا، مختلف جی ڈی اے سے گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے کیا گیا۔ بدقسمتی سے گزشتہ 10-15 سالوں میں پانی کے اوپر جو خرچ کیے گئے سورس سے زیادہ، مطلب ٹینکی پہ خرچ کیے گئے، پائپ لائن پہ خرچ کیے گئے، ٹینکر پہ خرچ کیے گئے، لیکن جو مستقل حل ہے گوادر ضلع گوادر کے پانی کا موسمی تبدیلی کی وجہ سے اس پہ زیادہ خرچ نہیں کیا گیا۔ میرانی سے گوادر تک 10-15 سال پہلے فیزیبلٹی تیار ہوا کہ 4 ارب روپے کا ایک فیزیبلٹی تیار ہوا کہ میرانی سے گوادر 4 ارب روپے میں ہم پانی فراہم کر سکتے ہیں بذریعہ پائپ، 4 ارب روپے کا۔ تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ گزشتہ 10 سال میں صرف ضلع گوادر کی پیچھی نے پانی کے مد میں 7 ارب روپے خرچ کیے ہیں، 7 ارب صرف پیچھی نے۔
اور گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے گزشتہ 10-15 سالوں میں جو ٹینکی اور پائپ لائن پہ خرچ کیے ہیں وہ 11 ارب ہیں. اب خود اندازہ لگائیں، گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے 11 ارب اور پی ایچ ای نے 7 ارب، کل 18 ارب روپے ہمارے ضلع گوادر میں انہی چیزوں پہ خرچ ہوا. لیکن آج بھی 18 ارب خرچ ہونے کے باوجود بھی آج ہم ٹینکر پہ پانی ہیں اور مستقل حل کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی. اور یہ اس کے علاوہ ہیں جو ڈیسلیشن پلانٹ پہ جو خرچ ہوئے 20 لاکھ پر ڈے گیلن کا 1.5 ارب روپے کے قریب کارواٹ کا بنا. اسی طرح جیونی کا اور پسینی کا یہ 18 ارب کے علاوہ ہیں. جو پلانٹس پہ جو خرچ ہوئے ہیں وہ 18 ارب کے علاوہ ہیں جو خرچ کیے گئے. اس لیے جب سے میرے دل میں آیا یا میرے کندھے پہ ہمارے کندھوں پہ بوجھ آیا، ہم نے کوشش کی، مسلسل 1.5 سال ہم کوشش کرتے رہے اس پانی کا کوئی مستقل حل نکلے، کوئی اس کو مستقل ہم یہ ٹینکرز پہ چیزوں پہ کیوں آئیں. تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلے کوشش کی جتنے ہمارے میرانی ڈیم سے گوادر کو ہم جب بھی بحران آتا ہے تو ہم ٹینکر استعمال تو کر سکتے ہیں، ٹینکروں پہ اربوں روپے ہم استعمال کر سکتے ہیں. عارضی تو پائپ لائن کے ذریعے کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک دفعہ کیوں ہم خرچ نہیں کرتے تاکہ اس جھنجھٹ سے، اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا ملے. اس کے لیے میں نے صوبائی حکومت سے بار بار ملاقات کی، وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی. 12 اگست کو جب وزیر اعلیٰ صاحب، گورنر صاحب، یہاں کے تمام ذمہ داران یہاں آئے، آپ نے دیکھا 12 اگست کی تقریب میں بھی وزیر اعلیٰ نے اپنی تقریر میں بھی اس کا اعلان کیا کہ گوادر عوام کو ہم میرانی ڈیم سے پانی فراہم کریں گے. اس کے بعد میں نے اسمبلی میں قرارداد بھی جمع کیا اور متفقہ طور پر حکومت اور اپوزیشن والوں کی تعاون سے اور متفقہ منظور بھی کرایا. اس پہ جو ہے نا یہ پی این ڈی کی میٹنگ بھی ہوئی، منٹس بھی ابھی جاری ہو گئے ہیں اور اس کی فیزیبلٹی بھی انشاءاللہ ہو جائے گی کہ ہم یہاں میرانی سے گوادر کو پانی فراہم کیا جائے، ایک دفعہ خرچ کیا جائے تاکہ یہ ٹینکرز کے ذریعے اربوں روپے ضائع ہونے سے ہم بچ جائیں. ایک تو یہ تھا. دوسرا یہ کہ جو ہمارے ڈیسلیشن پلانٹس ہیں گوادر میں، موسمی تبدیلی ہے تو یہ ڈیم بھی خشک ہو سکتا ہے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے میرانی بھی خشک ہو سکتا ہے. کیونکہ مستقل حل ڈیم بھی مستقل حل نہیں ہے. ان ڈیم کو ایگریکلچر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ڈیم کو ہم اپنے زمینوں کو آباد کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ڈیم کی جیسے شہزنک ڈیم جیسے بن رہا ہے، بسول ڈیم ہمارا بن رہا ہے، یہ کام جاری ہے، اور بہت ساری سرکور ایک ڈیم وہ بن رہا ہے، باقی جتنے ڈیم اور بھی بن سکتے ہیں مزید. لیکن ان ڈیموں کو پانی بچایا بھی جا سکتا ہے، ڈیموں کو ہم اپنے زمینوں کو آباد بھی کر سکتے ہیں، ایگریکلچر کو ہم پروان چڑھا سکتے ہیں. تو ڈیسلیشن پلانٹ کیونکہ ہم ساحل سمندر میں ساتھ رہتے ہیں، جیونی سے لے کر اورماڑا تک ہم ساحل پہ رہتے ہیں، اور اللہ پاک نے ایسے مولوکوں میں دیے کہ پہاڑ کے اوپر اگر کوئی پلانٹ لگ جائے تو نیچے بغیر کوئی سورس کے، بغیر کوئی بجلی کے ہم پورے ایریا کو پانی فراہم کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں دوسری تجویز میں نے صوبائی حکومت کو دی ہے کہ ڈیسلیشن پلانٹ ہیں جو گوادر ڈیولپمنٹ، یہ بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے بنا ہے. ایک دفعہ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ابھی 10-15 لاکھ کا گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بھی منصوبے میں شامل تھا کہ ہم یہاں بنائیں گے، پھر وہ غائب ہو گیا. ابھی جی پی اے کی وجہ سے ہمیں اولڈ گوادر کو اتنا ہمیں سورس ملا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ ہمیں سہولت ملی ہے گوادر ڈیولپمنٹ یہ جی پی اے کے پلانٹس کی وجہ سے، جس میں 12 لاکھ کیپیسٹی ہے اس کو پانی فراہم کرنے کا. ابھی 5 سے 6 لاکھ، کبھی 5 لاکھ، کبھی 6 لاکھ پانی ہمیں اولڈ گوادر کو فراہم کر رہا ہے. اس لیے ہمارا دوسرا یہ تھا سورس کے میرے جو پلانٹ ہیں جیونی میں 2 لاکھ کا جو بلڈنگ تیار ہے، مشین پلانٹ نہیں ہے، بلڈنگ تیار کیا ہوا ہے، پلانٹ موجود نہیں ہے. پسینی کا پلانٹ تیار ہے، چلنے کے قابل ہے. کاروان پلانٹ بالکل ناکارہ کیا گیا ہے، اربوں روپے خرچ کیے گئے ہیں. اس میں جو ٹھیکیدار انوال ہیں یا بی ڈی اے انوال ہیں، افسران انوال ہیں، جتنے انوال ہیں اس کو سزا دی جائے، اس کو فعال کیا جائے تاکہ 20 لاکھ پر ڈے میں پلانٹ سے حاصل ہو جائے. مزید سمندر کے پانی کو میٹھا کر کے ہمیں پانی فراہم کیا. دوسرا سورس یہ ہے، بارش 10 سال نہیں ہوتا، 15 سال نہیں ہوتا، اب اس سے نکل جائیں تاکہ گوادر کے عوام، ضلع گوادر کے عوام کو ہم سمندر کے پانی کو میٹھا کر کے پورے ضلع گوادر کے عوام کو فراہم کریں. یہ سستا بھی ہے اور آسان بھی ہے اور مصیبت بھی اس میں کم ہے. دنیا میں ملک چل رہے ہیں اس دور میں، جدید دور میں دنیا میں تو ممالک کے ممالک چل رہے ہیں اس ڈیسلیشن پلانٹ پر. ہم 1 لاکھ 2 لاکھ زیادہ زیادہ 3 لاکھ ہے میرے ضلع گوادر کی آبادی، ہم ان ڈیسلیشن پلانٹ سے کیسے ہم نہیں چلا سکتے؟ اس لیے تو یہ ہماری ایک تجویز تو میرانی ڈیم کا تھا.
اور میران ڈیم بھی ہمارے جو تربت کے ساتھی ہے کچھ جو زمینداری کرتے ہیں، کسی کا اعتراض ہے وہ تو میں نے ٹیکنیکل انداز میں ان کو بتایا کہ آپ متاثر نہیں ہوں گے. آپ میڈیا کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں، وہاں 200 کیوسک پانی روزانہ نکلتا ہے میرانی ڈیم سے، روزانہ 200 کیوسک پانی. مجھے ضلع گوادر کو صرف 8 کیوسک پانی چاہیے. مجھے پتا زمینداری کیسے متاثر ہوگا. یہ 8 کیوسک تو ویسے پانی وہاں ضائع ہو جاتا ہے. 8 کیوسک پانی تو بکری پی جاتے ہیں. 8 کیوسک تو ادھر ادھر ضائع ہو جاتا ہے. اگر اس سے بجائے چروایا کہ ضائع ہونا ہے کہ اگر میرا پورا علاقہ آباد ہو جاتا ہے، میری پیاس بجھ جاتا ہے، تو زمینداری بھی آپ کی متاثر نہیں ہوگی. 200 کیوسک پانی میں مجھے 8 کیوسک پانی چاہیے. 200 کہاں 8 کہاں ہے؟ تو یہ کیا اس پہ کوئی اعتراض کسی کا بنتا ہے کہ وہ 8 کیوسک پانی پہ اعتراض کرے کہ 8 کیوسک پانی میں گوادر عوام کو نہ دو؟ اس سے زمینداری یا دشت کی یا تربت کی کون سی زمینداری یہ 8 کیوسک پانی کی؟ ٹیکنیکلی ہم اس کو بتایا کہ کوئی آپ کی زمینداری متاثر نہیں ہوگا، آپ کا علاقہ متاثر نہیں ہوگا. مجھے 8 کیوسک پانی کیوں آپ اعتراض کرتے ہیں؟ ٹینکر کے ذریعے آپ کو اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ پائپ لائن کے ذریعے عزت طریقے سے تھا کہ قوم کا وسائل بچ جائے، اس پہ آپ اعتراض کرتے ہیں. اس لیے کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. یہ تیسرا ہمارا سورس ہے سوٹسر کا جو ٹیوب ویل ہے، وہ ہمارا تیسرا سورس ہے. اس پہ بھی کافی پیسے 10-12 ٹیوب ویل ہو گئے، کئی ناکارہ ہو گئے، 1-2 چلنا شروع ہوا. ابھی ہم نے جلدی میں 22 کلومیٹر پائپ لائن یہاں تک پلیری تک. ابھی پلیری میں آج سے بات کر رہا ہوں 4 لاکھ گیلن وہاں سے آ رہا ہے. تو ہمارے ایک وہاں کے ٹیوب ویل کے ذریعے سے ہمیں اگر 5 لاکھ پانی انشاءاللہ فراہم ہو جائے، ہم پورے جیونی تحصیل جیونی کو ہم ٹیوب ویل سے سوٹسر سے ہم موقع کر سکتے ہیں. وہاں انشاءاللہ سورس بھی ہے، بہت بڑا سورس ہے، کیونکہ آنکاڈا ڈیم سے پہلے گوادر عوام کو تو سوٹسر سے پانی آ رہا تھا. ہم سوٹسر کے اسی پائپ لائن سے پانی آنکاڈا ڈیم سے پہلے جب 71 اور 72 کا ایک سورس آج تک ختم نہیں ہوا، تو کس طرح مزید آگے ختم ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہاں کی جو وہاں کے ماہرین بھی آئے تھے، انہوں نے سروے بھی کیا تھا. اس نے بتایا کہ ایک لہر ہے بہت بڑی، ایک پانی کا ذخیرہ ہے اس جگہ پر، وہاں پانی بہت بڑی مقدار میں پانی فراہم کر سکتے ہیں. اس لیے ہم نے حکومت سے ابھی جو بوزر کے ذریعے گزارا کر رہے ہیں، اگر 8 لاکھ یا 10 لاکھ کے قریب شادی کوٹ ڈیم سے پانی آ رہا ہے، 5-6 لاکھ پانی یہاں سے آ رہا ہے. ابھی 10 لاکھ کے قریب ہم بوزر کے ذریعے سے پانی لا رہے ہیں گوادر کے لیے. جیونی کے لیے الگ بوزر چل رہے ہیں، یوسی چپکلمتی کے لیے، یوسی پلیری کے لیے الگ ہمیں چل رہے ہیں. تو انشاءاللہ اسی طرح کولانچ کے لیے، کلمت کے لیے بوزر چل رہے ہیں، وہاں پانی ہم فراہم کر رہے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے، اس دفعہ میں 3 دن پہلے میں وزیر اعلیٰ صاحب سے جا کے ملاقات کی، اس نیت کے ساتھ کی کہ ہمیں یہ بوزر مستقل طور پر نہیں چاہیے. آپ کوشش کریں گوادر کے عوام کا مسئلہ بنیادی طور پر مستقل حل کر دیں. فوری طور پر میرانی ڈیم سے گوادر کو پائپ لائن کے ذریعے پانی فراہم کر دیں. پائپ لائن کا کام شروع کر دیں، 3-4 جگہ شروع کر دیں، یہاں سے بھی، وہاں سے بھی، درمیان سے بھی. فوری طور پر میرانی پائپ بچایا جائے میرانی ڈیم کا گوادر تک. اور ڈیسیلیشن پلانٹ ہے جیونی میں، شاید ڈیسیلیشن ایک پلانٹ ابھی کام کر رہے ہیں کہ اس پہ ہم ایک پلانٹ شفٹ کریں کوئٹہ سے جیونی 2 لاکھ گیلن کا، تاکہ وہاں سے ہم پانی صاف کر سکیں. پسینی میں جو پلانٹ ہے اس کو ہم فعال کریں. اسی طرح گنز یا جیونی پشکان میں اس طرح کوئی پلانٹ یہاں بھی. تو اس کے لیے ابھی جو کوشش ہو رہی ہے، کچھ ایشوز ہیں، اب بھی ایشوز ہیں، پانی کے سپلائی کے، پانی کے پہنچانے کے مس مینجمنٹ ہو سکتا ہے، یا لائن مینوں کے ایشوز ہو سکتے ہیں. لیکن ہم کوشش کریں کہ اس بحرانی کیفیت میں عوام کو پانی فراہم کریں، بوزر کے ذریعے سے، جس کے ذریعے سے فی الحال ہم پانی فراہم کر دیں. لیکن پانی کے مستقل حل کے لیے، کہ ضلع گوادر کے جو مستقل حل ہے وہ ڈیسیشن پلانٹ، سوٹسر کے جو ٹیوب ویلز اور میرانی ڈیم، ان تینوں چیزوں سورسز سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ضلع گوادر کے پانی کے مستقل حل نکالا جائے. اس دفعہ جتنے پیسے خرچ ہوں وہ پانی کے سورس پر ہوں، یہ کسی بوزرز پر یا باقی پیپوں پر، ٹینکیوں سے زیادہ ان پانی کے سورس پر ہم زیادہ اخراجات کریں، تاکہ کل ہم دوبارہ ان ٹینکرز پہ نہ آئے. اگر بارش نہ بھی ہو، ہمارے قوم، ہمارے عوام، ہمارے لوگ وہ تنگ نہ ہو. اس لیے میں نے آپ کو پوری صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا کہ آج کی جو موجودہ صورتحال ہے، پہلے جو صورتحال تھا بحرانی کیفیت تھی، اس وقت کیا اس لیے فرق ہے کہ پہلے یہ جو شادی کوٹ ڈیم، اس وقت تو پورے ضلع گوادر میں کوئی سورس نہیں تھا سوائے میرانی ڈیم بغیر ٹینکر کے فراہم کرنے کے. آج جی پی اے کا پلانٹ ہے، آج شادی کوٹ ڈیم ہے، آج بہت بڑی مقدار ہمیں سرسر سے بھی پلیری ٹینکی تک آ رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے تمام حالات میں ہماری زیادہ فوکس مستقل حل پر ہے.
کہ قوم کے پیسے مستقل حل پہ خرچ کریں، حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ ضلع گوادر کے عوام کا جو مستقل حل ہے وہ بارش پر ڈیموں سے زیادہ وہ مستقل حل ڈیسیلیشن پلانٹ اور مستقل حل جیونی سے لے کر اور ماڑا تک ہمارے مستقل حل کرے، اور اخراجات ہمارے مستقل حل اور مستقل سورس پر ہمارے اخراجات ہوں۔